ایران میں 28 دسمبر جاری جو مظاہرے ہیں لگتا ہے کہ ان کا دائرہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایرانی حکومت خود اگر ان کے ہم کلیمز مانیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک 65 افراد ایسے ہیں جو کہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. 100 سے زیادہ مختلف علاقوں کے اندر اس مظاہرے کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے اور مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں اس پہ ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں اس وقت پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ مہنگائی اور ملک کی گرتی ہوئی کرنسی پر عوامی غم و غصہ ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق ان احتجاجی مظاہروں کا آغاز 28 دسمبر کو تہران میں دکانداروں کی اپنی دکانیں بند کر دینے کے ساتھ ہوا. بعد میں نوجوان بھی مہنگائی کے خلاف ان مظاہروں کا حصہ بن گئے. ایرانی حکام کے مطابق ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں میں تشدد کے نتیجے میں اب تک 65 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف ٹائم میگزین کا دعویٰ ہے کہ اب تک 217 اموات ہوئی ہیں. تو تہران سے شروع ہونے والا یہ احتجاج اب تک 100 سے زائد شہروں تک پھیل چکا ہے، تاہم کل سے اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی زیر قیادت ایرانی سویلین حکومت یہ اشارہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے، مگر فسادیوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. ایرانی صدر تسلیم کرتے ہیں کہ اس معاملے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ایرانی ریال کی قدر میں تیزی سے کمی آئی ہے اور اب ڈالر اور ایرانی ریال کے درمیان کافی فرق آ چکا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق جاری احتجاج 2022 کے بعد ایران میں ہونے والے سب سے بڑے مظاہروں کی شکل اختیار کر چکا ہے. 2022 میں 22 سالہ مہسا امینی کو مناسب طور پر حجاب نہ پہننے پر حراست میں لیا گیا تھا. بعد میں حوالات میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی. تو جب یہ مظاہرے شروع ہوئے تو اس میں امریکہ کا کردار اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو مظاہرے ہیں یہ وائلنٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیں ان کے ریسکیو کے لیے آنا پڑے گا. یہ ڈائریکٹ انٹرونشن کی بات وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہیں پر نہیں رکے پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ گاہے بگاہے ایران کو اپنی گفتگو کے اندر یاد کرتے جا رہے ہیں اور ابھی تک 3 سے 4 مرتبہ وہ ایران کے بارے میں مختلف اوقات پہ بات کر چکے ہیں. We're watching it very close. They start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the... We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard. Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. گزشتہ 2-3 دہائیوں سے امریکہ جب بھی کسی ملک کو آزادی دلانے کی بات کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں ہوتا، اور اب ایران کو بھی آزادی دلانے کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نیا ٹویٹ سامنے آ گیا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے بعد یورپ نے بھی بڑی تیزی سے اب ریلی بیہائنڈ کیا ہے امریکی صدر کے پیچھے. اب ہمیں دیکھا ہے کہ ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے علاوہ جو دیگر یورپی ممالک ہیں ان کے مختلف آفس ہولڈرز، چاہے وہ صدور ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے اور ریپرزینٹیوز ہوں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہی موقف کی تائید کر رہے ہیں. چاہے جرمن چانسلر ہو، ان کی ٹویٹ آپ کو دکھاتے ہیں. یورپی یونین کمیشن کی سربراہ ہیں، ان کی ٹویٹ آپ ہی دیکھ سکتے ہیں. تو ایک باقاعدہ ایک کیس بن رہا ہے. آسٹریلین فارن منسٹر کی ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جو ٹرمپ کے اپنے حمایت یافتہ سینیٹرز ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ایک قدم آگے ہیں. آپ کو لنزی گراہم کی یہ گفتگو سنواتے ہیں. They've chosen not to live this way anymore. And unlike Obama, President Trump has not turned his back on the people of Iran. So I pray and hope that 2026 will be the year that we make Iran great again. امریکی مداخلت پر ایران نے ظاہر سی بات ہے رد عمل دیا ہے. اور خامنائی نے جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں اس میں انہوں نے کیا اس حوالے سے کہا، اور کہا کہ ہم غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے. جو مظاہرے ہیں اس کے نتیجے میں کسی ملک کو انٹرونشن کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ملاحظہ کیجیے. حضوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینها اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد برای کشور. این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے جو بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اصل منصوبہ کیا ہے امریکہ کے اندر، اس حوالے سے ایک جو پیس چھپا ہے اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. صدر ٹرمپ کو ایران پر حملوں کے مختلف آپشنز پر بریفنگ دی جا چکی ہے، تاہم تاحال کسی حتمی فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا. نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی حکومت کی جانب سے مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے اقدام کے تناظر میں فوجی طاقت کے استعمال کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں. اسی پس منظر میں امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے ہفتے کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے بھی ٹیلی فون پر بات کی. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے اندرونی حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی فوج کے سربراہ نے 9 اور 10 جنوری کے درمیان کئی سیکیورٹی اجلاس بھی کیے، تاہم اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق فی الحال ایران پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں. البتہ دفاعی تیاریوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹا جا سکے. پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس پہ امریکی جریدہ دی نیشنل انٹرسٹ نے ایک پیس لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وینزویلا کی صورت کے حال کے بعد واشنگٹن کے سخت گیر حلقوں میں ایران کو اگلا ہدف بنانے کا تصور مضبوط ہوا ہے. دی نیشنل انٹرسٹ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ نہ صرف ناکام تصور ہوگا بلکہ جنوبی ایشیا میں ایک سنگین کثیر الجہتی بحران کو جنم دے سکتا ہے. ایران کے خلاف کارروائی کی مخالفت صرف خلیج فارس تک محدود نہیں رہے گی. جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان بھی ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حامی نہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد نمایاں طور پر بہتر ہوئے ہیں. امریکی جریدے کے مطابق پاکستان پرتشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا کیونکہ اس سے انتشار بڑھنے کا خدشہ ہے. اس صورتحال سے دہشت گردوں کو تقویت ملے گی. رجیم چینج کے بعد فتنہ ہندوستان کو وسیع پناہگاہ اور ہتھیار میسر آ سکتے ہیں. پاکستان میں مہاجرین کے ہجوم کا امکان ایک اور بنیادی قومی سلامتی کا مسئلہ ہوگا. پاکستان کو بھارت سے کشیدگی اور افغانستان سے دہشت گردانہ حملوں کا سامنا ہے. پاکستان ایرانی سرحد پر جنگ اور بے امنی برداشت نہیں کر سکتا. جنگ کی بجائے امریکہ کو علاقائی شراکت داروں کو استعمال میں لانا چاہیے. امریکہ کو چاہیے کہ ویسے علاقائی شراکت داروں سے فائدہ اٹھائے جن کا استحکام میں حقیقی مفاد ہو. نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اہم سفارتی رابطے اور تعلقات ہیں. پاکستان اس صورتحال میں مدد کر سکتا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ جان حسین صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. ہمارے ساتھ ایران سے براہ راست ہیں آصف درانی صاحب، سابق پاکستانی سفیر رہ چکے ہیں ایران کے اندر. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا